بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 25 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الانفطار کی ابتدائی 8 آیات کو بیان کیا جائے گا۔ ابتداءً ترجمہ سن لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك إذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو نفس جان لے گا اس چیز کو جو اس نے آگے بھیجی اور جو پیچھے چھوڑی۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کے ساتھ غفلت میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس ذات نے تجھے پیدا کیا اور پھر تجھے ٹھیک کیا اور پھر برابر کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھ کو بنا ڈالا۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات سن لیجیے گا۔ انفطرت، یہ باب انفعال، فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے پھٹنا۔ الکواکب، کوکب کی جمع ہے ستارے۔ انتثرت، یہ باب افتعال سے فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے جھڑ جانا، بکھرنا۔ اور نثر ینثر نثرا، باب نثر اور ضرب سے اس کا معنی بھی ہے بکھرنا۔ فجرت، یہ باب تفعیل سے ہے، صیغہ فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے بہا دینا۔ القبور جو ہے یہ قبر ان کی جمع ہے، قبر کو کہتے ہیں، اور باب نصر سے قبر اقبر قبرا، دفن کرنا۔ بعثرت، یہ جو ہے رباعی مجرد کا صیغہ ہے، فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب۔ بعثر یباثر بعثرتا، منتشر کرنا۔ قدمت، یہ بھی معروف صیغہ ہے، مطلب یعنی باب تفعیل سے صیغہ واحد مؤنث غائب، آگے بھیجنا، آگے کرنا۔ اخرت، یہ بھی باب تفعیل سے صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی اخر یؤخر تاخیرا، پیچھے کرنا، مؤخر کرنا۔ غرہ کا، یہ غرہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، باب ناصرہ سے غرہ یغر غرا، دھوکہ دینا، بہکاوا دینا۔ اور سوا، سوا یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، باب تفعیل سے، اس کا معنی ہے برابر کرنا اور ٹھیک کرنا۔ عدلہ، عدلہ اس کا معنی بھی ہے برابر کرنا، اعتدال پر بنانا۔
اور یہ بھی صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی. رکبک، رکبہ جو ہے یہ باب تفعیل صیغہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے. اور رکب یرکب ترکیباً اس کا معنی ہے جوڑنا. امر ثالث سورت کی تفسیر سن لیجیے گا. اس میں سب سے پہلے جو ہے اس کا ماقبل والی سورت کے ساتھ ربط بیان کیا جاتا ہے. تو اس سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط جو ہے وہ واضح ہے کہ دونوں صورتوں میں قیامت کے احوال اور احوال یعنی قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے. اور ایک حدیث صورت سابقہ میں بیان کی گئی تھی تو اس سے بھی اس صورت کا جو ہے ربط ماقبل کے ساتھ ظاہر ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت ان تین صورتوں کو پڑھ لے. تو گویا کہ ان تینوں صورتوں کے اندر جو ان کے مضامین ہیں اور ان کی جو آیات ہیں وہ آپس میں مناسبت رکھتی ہیں. اذا السماء انفطرت، جیسا کہ پہلی والی صورت میں بتایا گیا تھا یعنی صورت التکویر میں کہ اس صورت میں جو ہے وہ قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا تھا اور کچھ جو احوال تھے وہ نفخہ اولا کے وقت کے تھے اور کچھ احوال جو ہے وہ نفخہ ثانیہ کے بعد کے تھے. تو یہاں پر اس طرح اذا السماء انفطرت میں جو ہے وہ قیامت کے آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو یہ جو ہے نفخہ اولا کے وقت آسمان کے پھٹنے کا واقعہ جو ہے وہ برپا ہوگا. اور سورۃ تکویر میں اس کے لیے اذا السماء کشطت مذکور ہے اور اسی طرح سورۃ النبأ میں وفتحت السماء فکانت ابوابا. تو ان سب آیات کا مضمون جو ہے وہ یہی ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور بالکل جو ہے یہ آسمان ختم ہو جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، تو جب آسمان پھٹ جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ستارے وہ بھی ٹوٹ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور اس کے بعد سمندر بھی جو ہے وہ بہا دیے جائیں گے، چلا دیے جائیں گے. اور جو میٹھے پانی والا سمندر ہوگا کڑوے پانی والا سمندر اس میں مل جائے گا اور اسی طرح ان سمندروں کا پانی ابلنے لگ جائے گا. ان تینوں آیات کے اندر جو تین حادثات ذکر کیے گئے ان کا تعلق نفخہ اولا کے ساتھ ہے. اس کے بعد وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا تو ان سے کیا مردے نکل آئیں گے اور میدان حشر میں حساب کے لیے جمع ہو جائیں گے. تو یہ واقعہ جو ہے وہ نفخہ ثانیہ کے وقت جو ہے وہ رونما ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالمت نفس ما قدمت واخرت، کہ ہر نفس اچھی طرح جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. تو قدمت اور اخرت کے مفسرین نے اس میں کئی مطالب جو ہے وہ بیان کیے ہیں. ان میں سے پہلا یہ ہے کہ قدمت سے مراد وہ نیک عمل کو کرنا ہے اور اخرت کا مطلب ہے اس نیک عمل کو چھوڑ دینا، نہ کرنا. دوسرا اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ قدمت سے مراد وہ یعنی مطلقاً اعمال ہیں چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں لیکن اس نے خود کیے. اور اخرت سے وہ چیزیں، وہ رسوم اور وہ اعمال مراد ہیں جو اس نے خود تو نہیں کیے لیکن اپنے پیچھے جو ہے اس کی رسم ڈال دی اور اس کے مرنے کے بعد اگر وہ نیک ہوں گے تو اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا، اگر وہ برے اعمال ہوں گے تو اس کا وبال ان کو ملتا رہے گا. اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ قدمت سے مراد جو ہے وہ نیک اور بد اعمال ہیں اور اخرت سے مراد اس کا جو ہے وہ مال اور زر ہے جو اس نے اپنے بعد پیچھے چھوڑا.
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس سے مقبل والی آیات کے اندر جو ہے وہ قیامت کے احوال کا ذکر تھا، جن کا تقاضا یہ تھا کہ انسان جو غفلت کی خواب ہے اس سے بیدار ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دے۔ لیکن جب انسان غفلتی سے باز نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتباع ہے اس سے روگردانی کرنے لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس غفلت پر تنبیہ اور زجر اور توبیخ کی کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کے ساتھ جو ہے وہ غفلت میں ڈال دیا، بھول میں ڈال دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تیرے اوپر اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنے رب کریم کے احکامات کی بجا آوری کرتا، لیکن تو برابر جو ہے وہ غفلت میں بڑھتا جا رہا ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں انسان سے مراد وہ کافر ہے، لیکن دیگر بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ انسان سے مراد کافر بھی ہے اور گناہگار مومنوں کو بھی یہ لفظ شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے احسانات کا بیان کیا، الذی خلقک، کہ جو اس رب کریم نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، یعنی تجھے صحیح سالم الاعضاء بنایا اور تیرے اعضاء کو صحیح سلامت بنایا، فعدلک، اور پھر ان میں اعتدال رکھا، یعنی سب اعضاء کو تناسب کے ساتھ بنایا، تیرے ہاتھ جو ہے وہ مناسب بنائے، تیرے پاؤں مناسب بنائے، اور تیری شکل و صورت جو ہے وہ کان وغیرہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو مناسب طریقے سے بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، یعنی بنانے کے بعد، برابر کرنے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے جب صورت بنانے کی باری آئی تو جس صورت میں چاہا اسے بنا ڈالا، یعنی ہر ایک کی الگ الگ صورت رکھی، کسی کو کہ کون سی جو ہے وہ شکل و صورت دی، دوسرے کی مختلف شکل و صورتیں دی، اور عورتوں میں مردوں میں الگ الگ صورتیں عطا کی۔ اعضاء تو سب کے، یعنی مردوں کے اعضاء ایک طرح کے اور عورتوں کے ایک طرح کے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ آپس میں تفاوت اور فرق رکھا، جس سے جو ہے وہ ایک کی شکل و صورت دوسرے سے امتیاز، اس کی شکل و صورت کو دوسرے سے امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام انعامات کا تقاضا یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ اسی کی پیروی کرتا، اس کے احکام کو بجا لاتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روگردانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح بنائے اور اپنے احکامات کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد امر رابع یعنی ترکیب بیان کی جاتی ہے۔ اذا السماء انفطرت سے لے کر جو ہے وہ علمت نفس ما قدمت واخرت، ان آیات کی ترکیب جو ہے وہ سورۃ التکویر کی ابتدائی آیات کی ترکیب کی طرح ہے، بعین ہی اسی طرح ہے، تو اس کو جو ہے نا اسی طریقے پر کر لی جائے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا جو ہے یہ حرف ندا ہے قائم مقام ادعو فعل کے، اور اس کے اندر جو ہے انا ضمیر مستتر فاعل ہے، ای جو ہے یہ مبدل منہ ہوئے، اور ہا ضمیر یہ تنبیہ کے لیے زائد ہے۔ الانسان یہ بدل ہے، بدل مبدل منہ مل کر یہ منادہ مفعول بھی ہوا ادعو فعل کا۔ ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ندا، اور ما جو ہے یہ اس میں استفہام مبتدا ہے، غرہ یہ فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور کاف ضمیر مفعول بھی، با حرف جر رب یہ مضاف مل کر جو ہے یہ موصوف ہے، الکریم صفت اول، الذی اسم موصول ہے، خلق فعل ہے اور اس میں ضمیر اس کا فاعل، کاف ضمیر مفعول بھی، خلق فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ، فا جو ہے یہ عاطفہ ہے، سواکا یہ بھی فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، اور فعدلک یہ بھی اسی طرح ہے،
یہ فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جو ہے یہ مبین بن جائے گا. فی جو ہے حرف جار ہے، ای مضاف صورت موصوف ہے، ما جو زائدہ ہے، اور شاء فعل ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے اور اس کا مفعول جو ہے وہ محذوف ہے. تو شاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر صورت موصوف کے لیے صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا، یہ مضاف کے لیے، اور پھر مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوا فی حرف جار کے لیے. فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق کے مقدم ہوا رکب فعل کے ساتھ، اور رکب فعل جو ہے اپنے ہوا ضمیر فاعل اور کاف ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی سے مل اور متعلق کے مقدم سے مل کر یہ بیان مبین بیان مل کر یہ معطوف ثانی ہوا. پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ صلہ ہوا الذی اسم موصول کا، اور الذی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ صفت ثانی ہوا. رب موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر مجرور، بار فجار کے لیے بار فجار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوا غر کا فعل کے ساتھ، اور غر کا فعل اپنے فاعل اور کاف ضمیر مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ما استفہامیہ مبتدا کے لیے خبر، ما مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جواب ندا، اور ندا اور جواب ندا مل کر جملہ انشائیہ ہوا. عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے آج کا سبق ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.